خواتین جب پردے پر بیان ہو بہت غصہ کرتی ہیں، اسلام نے ہم پہ اتنی پابندیاں لگا دی، ہمیں پردے میں رکھنے کا حکم ہے۔ بھائی یہ پابندیاں خدا کی قسم آپ کے فائدے کے لیے ہیں، آپ کے نقصان کے لیے نہیں ہے۔ اسلام دشمنوں نے کیا کیا؟ عورت کو پردے سے آزاد کر کے آزادی کا نام دیا۔ بھائی عورت پردے سے جتنا آزاد ہوگی عیاشی مرد کی بڑھے گی اس سے۔ عورت جتنا پردے میں ہوگی ٹینشن عورت کو نہیں ہے، آدمیوں کو ٹینشن ہوگی۔ عورت کے پردے سے مزے کس کے خراب ہوں گے؟ بولو نا یار، آپ تو سمجھدار ہو، آپ پہ گزرتی ہے، آپ بتاؤ نا، آپ کے مزے خراب ہوں گے۔ مجبوراً آپ کو اپنی بیوی سے وفا کرنی پڑے گی۔ دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جنہوں نے کچھ نے تو عورت کو ایسی پابندیاں لگا دی گھر سے نکلے ہی نہیں۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ گھر سے ہی نہیں نکلو، شوہر مر جاتا تھا تو 2.5 3 4 سال کی عدت تھی، گند میں گوبر میں رہنا پڑتا تھا اس کو۔ اور کچھ لوگوں نے ایسی آزادی دی ہے، اتنی آزادی دی کہ تمام تر پردے کی پابندیوں سے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ بے اعتدالی ہے۔ اسلام نے اعتدال، اسلام نے کیا سکھایا؟ اعتدال۔ ضرورت کے وقت گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن قرآن نے حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر لے اپنے آپ کو اس چادر سے۔ یہاں پہ محرم اور نامحرم کا فرق اسلام کے علاوہ کہیں اور ہے؟ بولو، کتنا پیارا نظام اللہ نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا عورت کو لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء۔ خدا کی قسم یہ آیت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسے بیلنس احکام اللہ نے پردے کے بارے میں عورت کو دیے۔ اللہ نے عورت کو بتایا کہ وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے ہسبینڈ کے والد کے سامنے جن کو فادر ان لا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے ہسبینڈ کے بیٹے جو سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے بیٹوں کے سامنے جن کو بھانجے اور بھتیجے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ناسمجھ بچوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے سامنے زینت، یا عورتوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں مرد، وہ چونکہ مرد ہیں اور نامحرم ہیں، ان میں غلط جذبات آپ کو دیکھ کے پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا ان کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ یہ حکم بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اگر اسلام نہ بتاتا اس بارے میں بھی ہمارے پاس گائیڈنس بولو نہیں تھی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سوسائٹی کو؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس نا انٹیوں کے فون آتے ہیں جو اپنے میاؤں سے پریشان ہوتی ہیں، اپنے میاؤں کی غیر اخلاقی حرکتوں سے۔ آج کل مارکیٹ میں ایسی خواتین بہت زیادہ ہو گئی ہیں جو اپنے میاؤں کی غیر اخلاقی حرکتوں سے اسٹریس اور ڈپریشن میں جا رہی ہیں کہ کاغذ میں ہم ان کی وائف ہیں، ہم سے تمیز سے بات نہیں ہوتی، باقی جو بھی آئے گی نا اس سے بہت زیادہ تمیز سے بات کرتی ہیں۔ پتہ نہیں ایک دم ان کے چہرے پہ کھلکھلاہٹ آ جاتی ہے، کوئی بھی انٹی آ جائے تو ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے ان کا۔ تو ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا میاں جو ہے وہ دوستیاں لگا رہا ہے لڑکیوں سے، خواتین سے، دفتروں میں اور پتہ نہیں کہاں کا۔ میں نے ان سے کہا دیکھیں آپ کیا جب رشتہ آیا ہوگا کسی مذہبی گھرانے سے جو نظر چکانے والا، شریف شرفا، حاجی نمازی، تو آپ نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا ہمیں مولویوں سے نہیں، کیونکہ یہ ہم پہ پابندیاں لگائیں گے، پردہ کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، اسٹار پلس کیوں دیکھ رہی ہو، پتہ نہیں پرانا ہو گیا نیا ہے، یہ کیوں دیکھ رہی ہو، وہ لگائے گا ہم پہ پابندی۔ اس لیے ہمیں کوئی بولڈ براڈ مائنڈڈ قسم کا ہسبینڈ چاہیے۔ میں نے کہا ایسا ہی ہوا تھا کہ بالکل 100% صحیح کہا، ایسا ہی تھا۔ میں نے کہا مل گیا آپ کو، کیونکہ جو براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کس کو دیکھنا حلال ہے اور کس کو دیکھنا حرام۔ براڈ مائنڈڈ مل گیا نا آپ کو۔ تو وہ تو، اور پھر دوسری بات میں نے کہا جب آپ نے پردے کے احکام قرآن میں پڑھے ہوں گے، علماء سے سنے ہوں گے، تو آپ کو لگا ہوگا کہ کیا پابندیوں میں اسلام نے ہمیں ڈال دیا۔ تو آپ کا میاں جو خراب ہوا ہے نا وہ پردے والی خواتین کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ ان آزاد خیال خواتین کی وجہ سے ہوا ہے جو پردہ بولو نہیں۔